عمران خان کی جو کیمپین ہے جس کو وہ بہت اس کی تشہیر کرتے ہیں، آپ کے خیال میں اسے سنجیدگی سے لینا چاہیے یا اس کو اگنور کر دینا چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ یہ طلعت صاحب یہ ایک جو حرکت ہے یا یہ جو بھی اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے عمران خان جو کر رہا ہے، وہ جو ہے بیسیکلی جو ہے وہ ایک ڈیسپریٹ شخص جو ہے نا اس کی حرکتیں ہیں کہ سال پہلے وہ جن لوگوں کے متعلق بات کر رہا تھا ایبسولوٹلی ناٹ اور بیرونی سازش اور یہ وہ سارا کچھ آج جو ہے ان کے پاؤں پہ گرا ہوا ہے، ان کے تلوے چاٹ رہا ہے اور مختلف قسم کی لابیز کے ذریعے مختلف جو لوگ ہیں ان کو کسی نہ کسی ذریعے سے لیور کر کے ان کو جو ہے وہ کسی طرح جو بھی وہاں پہ پولیٹیکل سسٹم ہے اس کو ایکسپلائٹ کر کے ان کو پاکستان کے خلاف جو ہے نا بیان ان سے دلوا رہا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ ہمارا جو اس وقت سٹانس ہے یا ہمارے جو بھی اس وقت صورتحال جو ہے اس میں میرا نہیں خیال کہ جو امریکہ جو ہے نا وہ کسی قسم کی دخل اندازی کا جو ہے نا نہ کوئی ارادہ رکھتا ہے، اور نہ میرا خیال ہے کہ جو ہمارے حالات ہیں ان کے ساتھ نہ ان میں کوئی اس قسم کی کوئی چیز نظر آتی ہے کہ وہ پاکستان کے حالات میں دخل اندازی کریں گے۔ لیکن یہ اس سے ایک بات اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ اس بندے نے سال میں جس قسم کے سٹانس بدلے ہیں، اس کے عزیز رشتہ دار، اس کے وہاں پہ فائنینشیئرز اور یہ سارے لوگ جو ہے نا وہ ڈیسپریٹلی کیپٹل ہل پہ دوسری جگہوں کے اوپر جا کے جو ہے نا اس کے ظلم کی داستان جو ہے نا کہ اس کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، اس کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ شخص اپنے اقتدار کے لیے پاکستان کے مفادات کو بیچنے کے لیے تیار ہے، پاکستان کی انٹرنیشنل ریپوٹیشن کو جو ہے وہ خطرے میں ڈال رہا ہے، پاکستان کی سچویشن کشمیر کے ساتھ کمپیئر کر کے یہ نہ صرف جو ہے پاکستان کو بدنام کر رہا ہے بلکہ ہندوستان کے ہاتھ میں بھی ایک ایسا ہتھیار مہیا کر رہا ہے جو پاکستان کے خلاف جو ہے وہ جو ہے وہ کام آ سکتا ہے ان کے میڈیا کے ذریعے۔ لیکن خواجہ صاحب قطع کلامی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی پارٹی کا پوائنٹ آف ویو اس کے اوپر کیا ہو سکتا ہے، لیکن عمران خان کے اگر زاویے سے دیکھیں تو وہ جو بیانیہ بناتے ہیں اس کے اندر وہ بات کرتے ہیں مجھ پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، میرے پارٹی کے ورکرز جو ہیں وہ جیل میں ڈالے گئے ہیں، میرے سوشل میڈیا کے لوگ جو ہیں وہ اٹھائے جاتے ہیں، پھر وہ ایمبیسیز کے ساتھ بات کرتے ہیں، تو نمبر ایک مبالغہ اس کے اندر ہو سکتا ہے، اس کے اندر ایک خام خواہ کا تشدد کا ایلیمنٹ ڈالا جا سکتا ہے، پھر وہ اپنی تصویریں بناتے ہیں جس کے اندر وہ لوگوں کے گھیراؤ کے اندر ہیں، پھر ان کے اوپر جو ہے وہ ایک وہ بلٹ پروف بالٹی وہ رکھ دیتے ہیں، تو یہ بڑی ڈیسپریٹ قسم کی تصویریں تو ہیں، لیکن اوورآل دنیا کیا واقعتاً سمجھتی ہے کہ عمران خان وہ کام کر رہے ہیں جو آپ سوچ رہے ہیں، یا دنیا یہ بھی تصویر بنا سکتی ہے جی کہ واقعتاً پاکستان میں ایکس پرائم منسٹر جو ہے وہ اتنا ڈیسپریٹ ہے کہ وہ یہ باتیں کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ میرا نہیں خیال کہ یہ چیز جو ہے انٹرنیشنلی بک رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ 6 مہینے پہلے یہ کیا کہہ رہا تھا اور آج کیا کہہ رہا ہے، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس میں وہ ڈونلڈ لو کی سٹوری ہیں، اس میں جو ہے کہ ہمارے لنکیجز جو ہے وہ اسٹیبلش کر رہا تھا فورن پاورز کے ساتھ جو ہے آج ان کے قدموں پہ گر رہے ہیں، تو یہ سارے مسئلے مسائل جو ہیں آخر وہ لوگ بھی سمجھتے ہیں، وہ اس قسم کی جو پاکستان کے حالات جو ہیں وہ بھی بڑا بغور ان کا مطالعہ کر رہے ہیں ان حالات کا، ان کے یہاں پہ ڈپلومیٹس بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی دوسری جو یہاں پہ آرگنائزیشنز ہیں وہ یہاں پہ کام کر رہی ہیں، تو کوئی اس کو بلیو نہ، اب پاکستان میں بھی اس کو سوائے اس کے فالوورز جو ہیں ان کو اس کو ضرور بلیو کرتے ہیں، لیکن وہ بھی تھن آؤٹ ہو رہے ہیں، اور باہر تو کوئی شخص جو ہے اب اس کو بلیو کرنے کے لیے تیار نہیں کہ ایک بندہ تباہی کے ٹریل جو ہے چھوڑ گیا ہے، اور اس سے ہمارے لیے نمٹنا جو ہے وہ بہت بڑا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے اس چیز کے ساتھ، اور ہم بار بار یہ سوچتے ہیں کہ الیکشن فوراً کروا دیتے تو زیادہ بہتر تھا، بجائے اس کے یہ جو ہاتھ کی بند جو ہے کیا کہتے ہیں پنجابی میں گننا بندی دیا دندا نہ کھولنڈے دے گیا، تو یہ اس قسم کا یہ بالکل اس وقت ڈیسپریٹ ہو کے اینی تھنگ ہی کین ڈو اگینسٹ پاکستان، اگینسٹ ہز کنٹری۔ وہ کہتا کیا ہے کہ اگر مجھے 2/3 میجورٹی نہ ملی تو میں الیکشن کے رزلٹ جو ہے وہ نہیں تسلیم کروں گا، اور مجھے سمپل میجورٹی ملی تو میں اسمبلیاں توڑ دوں گا پھر الیکشن کروا دوں گا۔
اب دیکھیں باری باری آپ اقدامات جو اس نے اٹھائے ہیں پچھلے 1 سال میں، اس نے کیا ڈیویڈنڈز ان کو دیے ہیں، ان کو وہ سٹانس چینج کرنے پڑے ہیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا. پہلے اس نے فوج کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی، آج بھی اسٹیبلشمنٹ کے کبھی ترلے کرنے شروع کر دیتا ہے، کبھی ان کو جو ہے برا بلا کہنا شروع کر دیتا ہے. امریکہ کے کبھی ترلے شروع کر دیتا ہے، آج کل ترلے کرنے کا موسم ہے. چند مہینے پہلے جو ہے گالی نکالنے کا موسم تھا. اس کے علاوہ جو ہے مذاکرات کی بات کرتا ہے، ساتھ کہتا ہے کہ NRO دو، مقدمے ختم کرو، اس کے بعد مذاکرات. ہم نے کب اس کو مذاکرات کرنے کے لیے کہا ہے یا کب اس کو آفر کی ہے کہ یہ مذاکرات کرو؟ ہم نے تو بالکل قطعی طور پہ کوئی آفر نہیں کی اس کو. یہ خود ہی لگے ہوئے ہیں کہ مذاکرات ہو سکتے ہیں لیکن ہمیں NRO دو، تو اس کے بعد خواجہ صاحب جو محرکات جو بھی ہوں، جو سیاسی بھنور ہے وہ اتنا گہرا تو یقیناً ہو گیا ہے کہ ایک قومی بحران میں تبدیل ہو گیا ہے. تبھی تو خبریں یہ گردش کرتی رہی ہیں کہ انٹیلیجنس چیفز نے جج صاحبان سے ملاقات کی، جس کا ڈینائل ابھی تک نہیں آیا. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا، کیونکہ دفاعی منسٹر ہیں آپ اور دفاعی امور سے واقف ہیں، تو کیا واقعتاً اس قسم کی کوئی میٹنگ ہوئی ہے یا نہیں؟ میں اس کی بیک گراؤنڈ، میں آپ کو اس کو بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں کہ آج سے کافی دن پہلے ہم نے ایک رپورٹ سبمٹ کی تھی ڈیفنس کی طرف سے کہ یہ صورتحال ہے اور اس کو آپ ایگزامن کریں، اس میں الیکشنز جو ہے نا وہ کرانے جو ہے وہ ناممکن نظر آتے ہیں. اور اس پہ انہوں نے کہا کہ رپورٹ انہوں نے لے لی جو مجھے یاد پڑتا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمیں اس میں کوئی بریفنگ اگر آپ سے چاہیے ہوگی وہ ہم آپ کو بتائیں گے. انہوں نے کوئی اس وقت کمٹ نہیں کیا. تو اس چیز کی کنٹینیوشن تھی کہ کل ان کو بریفنگ دی گئی ہے سیکورٹی کے اوپر، اور سیکورٹی بریفنگ جو ہے نا وہ خاصی ڈیٹیل تھی، اور اس میں سیکرٹری جو ہے وہ دفاع تھے اور ساتھ ان کے جو ہے آفیشلز تھے منسٹری آف ڈیفینس کے جو ریلیونٹ ادارے ہیں ان کے آفیشلز تھے، اور ساتھ جو ہے ہمارے جو لا آفسر ہیں وہ تھے ان کے ساتھ. تو وہ بریفنگ ان کو دی گئی ہے اور اس میں سارے حالات بتائے گئے ہیں کہ یہ حالات جو ہے نا وہ اس وقت جو فوج جو ہے اتنی بڑی تعداد میں جو ہے سٹارٹنگ فرام 9 ٹل نومبر جو ہے ہم نہیں کمٹ کر سکتے، کیونکہ یہ 2 الیکشنز میں زیادہ سے زیادہ 1-1.5 مہینے کا جو ہے گیپ آئے گا، اور اس کے بعد جو ہے پھر دوبارہ جو ہے نا الیکشنز کی ایکسرسائز شروع ہو جائے گی. الیکشن کمیشن نے بھی کہا ہے کہ جی بہتر ہوگا کہ آپ ایک ہی تاریخ پہ الیکشن کرا دیں، 9 اکتوبر یا 8 اکتوبر کو جب الیکشن ڈیو ہیں سارے الیکشن اسی پہ ہو جائیں. اس لیے اور ملک کو جو ہے اس ٹینشن سے یا اس کنٹروورسی سے نجات دلائیں. اس وقت جو ہے کو الیکشن کرانے سے تو کوئی بھی انکار نہیں کر رہا، لیکن حالات کو پیش نظر جو ہے آپ جو ہے 2-2.5 لاکھ جو ہے فوجی جو ہے کمٹ کریں، پہلے ان کو موبلائز کریں. مہینہ موبلائز ہوگا، پھر ان کی ٹریننگ ہوگی، اس کے بعد الیکشن ہوگا، ان کے بعد ڈی موبلائز ہوں گے، اس کے بعد 1.5-2 مہینے کا وقفہ آئے گا، اس کے بعد پھر موبلائز ہوں گے، پھر ان کی ٹریننگ ہوگی. دوسرے صوبوں میں بھی تعداد بھی بڑھ جائے گی، کیونکہ وہ 3 صوبائی اسمبلی، کیونکہ یہ جو پنجاب کے ساتھ جو الیکشن کروائے جا رہے ہیں یہ پنجاب کے اوپر جو فوکس ہے وہ فوکس جو ہے KP پہ تو کوئی نہیں ہے. یعنی قانون جو اپلائی ہو رہا ہے یا جو آئین کی جو بھی انٹرپریٹیشن ہو رہی ہے پنجاب کے لیے ہو رہی ہے، پر KP کے لیے نہیں ہو رہی. اس کی وجہ ہے کہ پنجاب جو ہے کسی کو دے کے یا کسی کی خواہش پوری کر کے اس کے بعد جو ہے مینیپولیٹ کیے جائیں، مین جو الیکشن مینیپولیٹ کرنی ہے، تاکہ یہ ایکسرسائز جو ہے اس کے جو بھی آبجیکٹیوز ہیں وہ پورے کیے جا سکیں، جو عمران خان چاہتا ہے یا جو عمران خان کا مطمع نظر ہے اس کو پورا کیا جائے. لیکن یہ باتیں بریفنگ میں تو نہیں ہوئی ہوں گی نا، کہ یہ باتیں بریفنگ میں نہیں، یہ تو میں بات کر رہا ہوں، میں ایز اے پولیٹیکل ورکر جو ہے وہ میں آپ کو اپنا انالیسس دے رہا ہوں کہ وائی KP کے الیکشن جو ہیں وہ اتنی ملیٹنٹلی پرسو نہیں ہو رہے جتنے پنجاب کے الیکشن پرسو ہو رہے ہیں. وائی مجھے بتایا جائے. KP کے الیکشن کیونکہ 65% آبادی ہے، اس کی حکومت، اس کی آبادی جو ہے وہ انفلوئنس کرے گی باقی صوبوں کے الیکشن پہ بھی اور فیڈرل الیکشن کے اوپر. اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے خلاف یا پاکستان میں پاکستان کی عوام کے خلاف دوسرے صوبوں کی عوام کے خلاف جو ہے وہ ایک سازش جو ہے تیار کی جا رہی ہے. اور میں نہایت ادب کے ساتھ کہوں گا کہ اس سازش کا کسی کو حصہ نہیں بننا چاہیے،
عمران خان بیرونی سازش بھی کر رہا ہے، اندرونی سازش بھی کر رہا ہے، یعنی ایکسپورٹ بھی کر رہا ہے، امپورٹ بھی کر رہا ہے، دونوں چیزیں کر رہا ہے، اور پاکستان کے مفادات سے اے سے لے کے زی تک جو ہے پاکستان کے مفادات کے خلاف یہ کام کر رہا ہے۔ یہ جو ہے اسٹیٹ کے خلاف سازش ہے، پاکستان کی عوام کے خلاف سازش ہے، آئین کے خلاف سازش ہے۔ یہ ایبسولوٹلی ایک عام میرے جیسے پولیٹیکل ورکر کو سمجھ آ رہی ہے، تو اب عوام تو بڑی باشعور ہے۔